حسین 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 حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، دین خدا ہے دہر میں زندہ حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، اس کائنات میں ہے ہر ایک شے حسین کی، اس کائنات میں ہے ہر ایک شے حسین کی، جو مانگنا ہے مانگ لو مولا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، آقا بلا لو مجھ کو سرے عرض کربلا، آقا بلا لو مجھ کو سرے عرض کربلا، کرتا ہے روز عرض یہ کعبہ حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، بے بالوں پر ہوں طاقت پرواز دیجئے، بے بالوں پر ہوں طاقت پرواز دیجئے، فطرس پکڑ کے جھولے کو بولا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، کیوں کرنا ہوتا چاہے ضلالت میں گم یزید، کیوں کرنا ہوتا چاہے ضلالت میں گم یزید، کرنے چلا تھا دین کا سودا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، سب کچھ تو چھن گیا ہے حسین غریب کا، سب کچھ تو چھن گیا ہے حسین غریب کا، چھینو نہ کہ ماتم و گریا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، عباس کو نہ روکتے مولا تو دیکھتا، عباس کو نہ روکتے مولا تو دیکھتا، لیتا ہے کون نیر کا قبضہ حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، ممکن نہیں سوال کو شبیر رد کرے، ممکن نہیں سوال کو شبیر رد کرے، مانگو کبھی سکینہ کا صدقہ حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، بولے یہ مسکرا کے عزادار ہے میرا، بولے یہ مسکرا کے عزادار ہے میرا، شہوار کون ہے جو یہ پوچھا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، حقانیت کا ہو گیا چرچا حسین سے، یا صاحب الزمان الأجل، یا صاحب الزمان الأجل، یا صاحب الزمان الأجل، یا صاحب الزمان الأجل، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تمہیں تو ہو،
کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، تیرے سوا وہ کون ہے بارہویں علی، تیرے سوا وہ کون ہے بارہویں علی، جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، عیسیٰ ہو ہم ہو کعبہ ہو یا قبلہ ازل، عیسیٰ ہو ہم ہو کعبہ ہو یا قبلہ ازل، ہر ایک کو ہے جس کی ضرورت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، صدیوں سے جس کا جشن ولادت پر روشنی، صدیوں سے جس کا جشن ولادت پر روشنی، ہوتی ہے ہر مزار کی زینت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، دنیا کو انتظار عدالت کا ہے مگر، دنیا کو انتظار عدالت کا ہے مگر، پر جس کی منتظر ہے عدالت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، تم وارث علم ہو تم ہی وارث کتاب، تم وارث علم ہو تم ہی وارث کتاب، غیبت میں جو خدا کی ہے آیت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، اے عسکری کے چاند محمد کی آرزو، اے عسکری کے چاند محمد کی آرزو، قائم ہے جس کے دم سے امامت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، دنیا میں انتظار اذیت کی ہے دلیل، دنیا میں انتظار اذیت کی ہے دلیل، ہے جس کے انتظار میں لذت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، سکہ چلے گا جس کی عدالت کا حشر میں، سکہ چلے گا جس کی عدالت کا حشر میں، ریحان اعظمی کو وہ دولت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، اس وقت میں نالے مبارک پتھر گٹی پر موجود ہوں اور یہاں کا طریقہ کار قطب شاہی دور سے ایسا ہے کہ جیسے ہی ہم ماہ رجب میں 29 ربیع الثانی کو آمد مولا کائنات کے سلسلے میں نخارہ بجتا ہے اور تمام شہر میں گشت کرتا ہے، کیونکہ آمد مولا کائنات کا مہینہ آنے والا ہے اس سلسلے میں. اسی طرح یہاں پر بھی قطب شاہی دور سے رجب کا مہینے کی آمد پر بھی ربیع الثانی میں اسی طرح نوبت بجائی جاتی ہے اور ماہ محرم کی آمد پر بھی یہاں پر نوبت بجتی ہے. مگر فرق یہ ہوتا ہے جیسے ماہ محرم کی آمد ہے، جب نوبت بجتی ہے تو اس وقت اس میں مراسیے اور سلام اور نوحیں وہ تمام چیزیں اس میں بجائی جاتی ہیں. اس وقت یہاں پر جو پتھر گٹی نالے مبارک ہے وہاں پر جو نوبت بجائی جا رہی ہے، آمد حسین ابن علی کا مہینہ ماہ شعبان آنے والا ہے، اس سلسلے میں یہاں نوبت بج رہی ہے. اس کی تفصیلات کے لیے میں زحمت دوں گا جناب قمر حسین رضوی صاحب سے، جو یہاں کے خدمت گزار ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں اور ان سے میں تمام چیزیں دریافت کر کے آپ تمام ناظرین کے روبرو پیش کروں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم ہے اور آپ یہ تمام تفصیلات سے آگاہ فرمائیں کہ جو نوبت یہاں پہ بجائی جا رہی ہے تو یہ کتنے برسوں سے ہے اور یہ اس کا تسلسل جاری و ساری ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے یہ بتائیں. میں آپ تمام یام شیعہ چینل کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگ ایک درس دراز کے بعد اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں. یہ محمد قلی قطب شاہ کے پیریڈ سے نخارہ، تقریب نخارہ آج کے دور میں اناؤنسمنٹ آف عرس، اناؤنسمنٹ آف عرس قطب شاہی پیریڈ سے چلے آ رہا ہے. اب جیسے 29 ربیع ثانی کو رجب کا نخارہ مولا علی کا نکالا جاتا ہے، اسی طرح سے آج یہ میں 9ویں پشت میں ہوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں 9ویں پشت میں ہوں کہ جو ہے میں 2 نخارے ابھی میں کوہ امام زمین سے آ رہا ہوں. وہاں پر جو ہے مولا عباس خمر بنی ہاشم سرکار وفا کا نخارہ چڑھا کر وہاں پر تقریباً جشن وغیرہ کر کے، اسی لیے میں اس کے بعد یہاں آیا ہوں. ظہور نور مولا حسین کے سلسلے میں آج اناؤنسمنٹ آف عرس کا تقریب نخارہ ہے. اب اس کو لوگوں کو، آج کل کے لوگوں کو کچھ معلومات نہیں ہے. یعنی نخارے کے معنی یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ آف عرس. اب یعنی مطلب آئندہ مہینے میں مولا تشریف لا رہے ہیں اور ظہور ہو رہا ہے. تو اب 3 شعبان کو یہاں قدیم روایت ایک زمان عرصے دراز سے جو ہے جشن ہوتا ہے، یعنی رات بھر جشن ہوتا ہے. آپ آ کے اس کی بھی لے سکتے ہیں. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں. یہ قطب شاہی دور کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نخارہ ہوتا کیا ہے. نخارہ وہ تو ڈرم، یہ ڈرم بجانے کا نہیں ہے. نوبت یعنی جیسے محرم میں جو ہے ابھی آپ فرمائے جیسا کہ محرم میں جو ہے بھی نوبت کہیں بھی نہیں ہے. یہاں جو ہے 12 دن مسلسل یعنی علم کی استادگی سے 12 محرم تک زیارت تک نوبت بجتی ہے. آج بھی میرے یعنی جیسے کوہ امام زمین، میں مجاور متولی کو علم بردار کوہ بی بی کا علاوہ بی بی اور نالے مبارک کلام متولی کوہ امام زمین ہوں. میں 9ویں پشت میں ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. میں آج خیر لوگ سب کچھ کیا کیا کرتے ہیں مگر یہ چیزیں کسی کو معلومات نہیں ہے. یہ میں برابر کرتے آ رہا ہوں، انشاءاللہ میری حیات تک میں کرتا رہوں گا. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا. جیسے آپ نے عرض کیا کہ کوہ امام زمین پہ میں نے ابھی نخارہ جو نوبت ہے وہاں پر چڑھائے ہیں یہ سیرے وغیرہ، تو یہ کہاں سے برآمد ہوتا ہے نخارہ وہاں پر؟ یہ میرے گھر سے برآمد ہوتا ہے. میرا گھر شفیع گڑھے میں ہے، میرے والد دادا کے زمانے سے ہے. میرا گھر شفیع گڑھے میں ہے. شفیع گڑھے سے برآمد ہو کر وہاں پہنچتا ہے. ابھی یہ نوبت وہاں بھی بجی، تقریباً 3 بجے سے 5-6 بجے تک بجی. وہاں سے جو ہے پھر اب یہاں چالو ہوئی کیونکہ کنٹینیو ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ تقریب نخارہ بھی جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے. اناؤنسمنٹ آف عرس یعنی عرس آ گیا ہے، ظہور نور کا مہینہ آنے والا ہے، یہ ہے مطلب. اب لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. اور ایک یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ 29 جمادی ثانی جو ہوتی ہے اس میں اور ایک یہاں پہ نخارہ یہاں سے مولا کائنات کی آمد کا برآمد ہوتا ہے. وہ اطراف و اکناف جیسا دارالشفا پرانی حویلی نور خان بازار یہ گشت کرتا ہوا صاحب نگر پہنچتا ہے. یہ کتنے برس سے جا رہا ہے؟ یہ بھی پرانا ہے. جگہ بدلتے رہتے ہیں اپنے اپنی سہولت سے، مگر جس مقام سے لے جاتے ہیں وہیں سے لے جاتے ہیں. ابھی جیسے زیخاد میں
एक नखारा निकलता है यहाँ से 29 शव्वाल को यहाँ से निकलता है, कोहे मुक़द्दस कोहे इमाम ज़मीन पहुँचता है ज़हूर नूर मौला इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। तो वो भी जो है कदीम है, कुतुब शाही दौर का है, जिसकी सनद असनादात हुआ है, रहते हैं, मुंतखब है, उसकी कैश ग्रांट है, सारे ये चीज़ें किसी को मालूम नहीं है, ये बातें किसी को मालूम नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी पुश्तैनी चले आ रही है, मैं नवीं पुश्त में काम कर रहा हूँ। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम नाजरीन सामाइन को ये बताएं कि जितने कुतुब शाही बादशाह गुजरे हैं उन तमाम ये जो तकारीब का इनेकाद करते थे, चाहे खुशी में हो या गम में, तो इसका कोई मकसद और महल रहता था। इस वक्त जैसे हमारे पास मोबाइल है, अगर किसी को कॉल करना है तो रिंग बजती है, उसी तरह है अगर कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जाता है तो उससे पहले सिक्योरिटी जाती है और उसका विजिल बजता है, हॉर्न बजता है, तो ये समझ जाते हैं ट्रैफिक के कोई स्पेशल वीआईपी आदमी आ रहा है। उसी तरह यहाँ के बादशाह इतनी बादशाहत रखते हुए आमद मौलाए कायनात का महीना हो या माह शाबान हो, हुसैन इब्न अली और वली असर तमाम हस्तियों की विलादत का महीना है, तो उस सिलसिले में भी तमाम अतराफ़ व अकनाफ इतनी आबादी नहीं थी, उस सिलसिले में ये जब बजती थी तो लोग समझ जाते थे कि कुछ ख़ास मकसद है, महल है और खुशी का मौका है। खुशी का मौका ऐसे होता था कि ये जो नौबत बजती है उसमें ये लोग क़सीदा खानी करते हैं, जिसे हमारे पास के क़सीदे अभी आप विजुअल्स में मुलाहिज़ा फरमाएंगे, ऑडियो में आप गौर करें कि अब जब गम का महीना माह मुहर्रम आता है तो मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो नौहे और मरासिए जिन तमाम चीज़ें वो नौबत के ज़रिए वो लोग, ये एक तबलीग थी। अब जदीद जो नस्ल आ रही है ये तमाम लोग किसी तरह के सवालात उठते हैं तो पहले सवाल करने से पहले आप ये सोचें कि हमारे पास भी जो चीज़ें हो रही हैं, जो बादशाह गुजरे थे वो कोई लाइल्म नहीं थे, वो भी इल्म रखते थे, शरीयत से वाकिफ़ थे और तमाम चीज़ों में। और गौर करें कि अगर नौबत बजना है तो एक तरफ चमड़ा रहना चाहिए, दो तरफ चमड़ा नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं, थोड़ी इस्लामी एतबार से आप इराक़ और ईरान चले जाएँ। और ख़ास बात हैदराबाद दक्खन की ये है, जितने आशुर खाने के रूबरू अगर नौबत हो तो समझ जाइए कि कुतुब शाही दौर के हैं, कम से कम 400 बरस के हैं। जितने अज़ाखानों 465 बरस में 400 बरस से ज़्यादा के हो सकते हैं। ये गौर करिए कि चाहे पलटन आशुखाना बाबुल हवाइज हो, जितने भी अज़ाखानों में आप जाएंगे, संकेसर जाएंगे, अज़ाखाने के रूबरू नक्खार खाना होता है, तो समझ जाइए कि 400 साढ़े 400 जैसे कमर साहब ने अर्ज़ किया कि 465 बरस हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ बाकी रहनी है तो नीयतों पर दारोमदार होता है। उनकी नीयत ऐसी थी जो आज तक कायम व दायम है, बिल्कुल, और खालिस थी। वो चाहते थे कि खुशनुदी परवरदिगार, खुशनुदी शहज़ादी कौन है और आइम्मे मासूमीन, ये मद्देनज़र था उनका। बादशाह होते हुए वो जो गम के महीने में आते थे वो कैसे आते थे? पापियादा आते थे, बरहाना पाते थे, बरहाना सर आते थे। ये तमाम चीज़ें तारीख़ में रकम है। अब इस वक्त नई नस्ल को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किताबें खोले और पढ़े। तो हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल ये कोशिश कर रहा है कि इस ज़राए से आप तमाम को ये तफसीलात से आपको आगाह कराएँ। हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से कमर साहब के शुक्रगुज़ार हैं और इसी तरह आप उनके फ़र्जंद इनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर में सादत अली खां, खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन, तमाम टीम आप तमाम से जी फरमाएं। इजाज़त देता हूँ। अभी जैसे कोहे मौला अली का नखार खाना है, नखारा है, इससे पहले जो मुतवल्ली को उतारा गया था, क्या नाम था उनका, गुलाम अली, नखारा बेचे बोल के उतारा गया था 1976 में, बरतरफ कर सस्पेंड टर्मिनेट किया गया था। तो आज जो है कोहे इमाम ज़मीन का मुझे देख के खुशी हुई कि नखार खाना बनवाया जा रहा है। अगर नखार खाना बन जाएगा तो वहाँ पर भी नौबत का इंशाल्लाह इनेकाद अमल में आएगा। मैं पहुँचा दूंगा वहाँ नौबत इंशाल्लाह। हम माह ज़िक़ात का जैसे शव्वाल की 29 को यहाँ से नखारा बरामद होकर कोहे इमाम ज़मीन पहुँचेगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपको तफसीलात से इंशाल्लाह मैं आगाह कराऊँगा। और इससे क़ब्ल मैं आपसे इजाज़त लेने से क़ब्ल मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अगर इस तरह से तमाम हैदराबाद दक्खन के तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो हमारी तरफ से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और अगर कोई चीज़ की आप इत्तला देना चाहते हैं तो हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा के फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा करें और तफसीलात से आगाह कराएँ। हम इंशाअल्लाह कोशिश करें आपके रूबरू पेश करने की। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।